مومنین، آپ کو یاد ہے کل مولا امام حسین علیہ السلام کا مینا کا خطبہ جو تھا اس حوالے سے وعدہ کیا تھا۔ تو خطبہ چونکہ طولانی ہے اور انتہائی اہم خطبہ، یہ خطبہ وہ ہے کہ جس خطبے کی روشنی میں آپ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف کیا تھا، امام کربلا میں کیوں آئے، امام نے یزید کو کیوں للکارا، امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ اس کو تلیہ انقلاب کربلا کہتے ہیں، مقدمہ انقلاب کربلا کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ کربلا سے یعنی آقا کی شہادت سے 2 سال پہلے حج کے موسم میں عید قربان کے دن مینا کی سرزمین پر مکہ میں حجاج کی موجودگی میں، جہاں پوری دنیا سے حجاج آئے ہوئے اور اہم اس زمانے کی اسلامی شخصیات موجود ہیں، 200 کے قریب صحابہ کرام مہاجرین انصار میں سے موجود ہیں، صحابہ کی اولاد موجود ہے، 500 سے زیادہ تابعین موجود ہیں، مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کربلا میں موجود ہیں اور مینا میں موجود ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ انتخاب اس جگہ کا اور اس وقت کا صرف کیا اسی لیے، یقین کریں آج کے زمانے میں یہ جو نجی ٹی وی چینل بنے ہوئے ہیں نا، امام نے مینا کا انتخاب اس لیے کیا۔ حج ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ پھر حج کی باتیں جا کے سناتے ہیں۔ جی آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا جی، ابھی آپ پیچھے چلے جائیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بزرگ جب حج کر کے آتے تھے تو میرے دادا جی حج کر کے آئے تو وقت یہ تو نیٹ ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، وہ رودات سناتے تھے، وہ کئی دن رات کو محفل لگتی تھی اور سارے گاؤں والے جمع ہوتے تھے اور دادا جی پھر قسطوں میں ساری وہ سفر کی داستان اور سفر کی رودات سناتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی لیے کہ جب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، لوگ حج کے واقعات کو بیان کریں گے تو لا محالہ میرا پیغام دنیا تک پہنچے گا کہ رسول اللہ کے بیٹے نے مینا میں خطبہ دیا اور مینا میں کیا فرمایا امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزوں، بزرگوں، یہ مولا کا خطبہ انتہائی اہم خطبہ ہے۔ اب میں اگر اس کا متن پڑھوں گا نا تو پھر لیٹ ہو جائے گا۔ آج میں یہی سوچ کے آیا کہ میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، اس کا عربی متن جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میں جلدی اس کو اپنے ٹائم میں مکمل کر پاؤں۔ ایک صلوات سارے حضرات غلام نواز سے۔ اور میں یہ کل بھی عرض کر چکا، پس منظر کیا ہے، حاکم شام کا اقتدار ہے، ظلم و جور عروج پر ہے، نام علی رکھنا جرم ہے، مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا جرم ہے، امیر المومنین کے فضائل و مناقب پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، مخالفین کے فضائل اور ان کی فضیلت میں احادیث دھڑا دھڑ گھڑی جا رہی ہیں، مولا علی علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرے ان کی فضیلت میں اس کو قید کر دیا جائے، زندگی اس پر سخت کر دیدہ ہے، بیت المال سے وظیفے سے اس کا نام کاٹ دیا جائے۔ اس طرح کے ظلم و ستم کا سامنا مولا امیر المومنین کے شیعوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، اور خود اصحاب رسول میں سے حجر بن عدی کو قتل کر دیا گیا، صحابی رسول ہیں، محبت علی کے جرم میں خود ایک ماں کی گود میں ایک بچہ قتل کر دیا گیا اس لیے کہ اس بچے کا نام علی رکھا تھا۔ تو ایسے حالات تھے اور یہ حالات سارے آپ کے سامنے رہے، اور اس پس منظر میں مولا حسین علیہ السلام میں مینا میں یہ خطبہ پڑھا۔ ایک صلوات سارے حضرات غلام نواز سے۔ ایک حصہ اس خطبے کا میں کل سنا چکا ہوں جو آقا امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب پر مشتمل تھا۔ پھر مولا نے فرمایا اعتبروا ایھا الناس، اے لوگو
اب متن چھوڑ رہا ہوں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علماء یہود کی سرزنش کی، یہودی علماء کی اللہ نے مذمت کی ہے قرآن میں، اور علماء یہود کی سرزنش کر کے اللہ اپنے اولیاء کو جو نصیحت کرنا چاہتا ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، قرآن کہتا ہے کہ یہودی علماء اور جو ان کے دینی رہنما تھے وہ ان لوگوں کو گناہ آلود باتوں سے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر اللہ نے لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ نے ان پر لعنت کی، نفرین کی، اور یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو برے اعمال کی انجام دہی سے منع نہیں کرتے تھے۔ آپ متوجہ ہو گئے اس پیغام کی طرف؟ یعنی مولا امام حسین علیہ السلام نے قرآن سے استدلال کیا کہ یہ جو یہودی علماء جن کی اللہ نے مذمت کی نا قرآن میں، وہ خود غلط کام نہیں کرتے تھے، صرف غلط کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، ان کو ٹوکتے نہیں تھے، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وظیفہ وہ انجام نہیں دیتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے برا قرار دیا کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے باوجود کہ ظالم کھلم کھلا برائیوں کو پھیلا رہے ہیں اور وہ ان ظالموں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایک ظالم کو، خدا کی قسم میں تو جب یہ پڑھ رہا تھا نا آگے آگے آپ سنیں گے تو مجھے تو وہ جو جب سے پیدا ہوئے نا مجھے تو اپنے ملک کے حالات ہی ایسے ہی نظر آ رہے تھے۔ سنیے گا کیا فرمایا، کیوں نہیں روکتے تھے ظالموں کے خلاف، آواز کیوں نہیں اٹھاتے تھے وہ علماء؟ کیونکہ انہیں ان ظالموں کی طرف سے ملنے والے مال و متاع سے دلچسپی تھی اور انہیں ان کی طرف سے پہنچ سکنے والی سختیوں سے خوف تھا، ڈر تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہم پر سختیاں ہوں گی۔ فرمایا واللہ یقول، اے لوگو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ تو یہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ پھر دوسرے مقام پہ فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست ہیں، اچھائیوں کو حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مولا حسین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آغاز کیا ہے۔ بیٹا میری طرف دیکھو، بچوں میری طرف دیکھو، آپ بھی سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مومنین اور مومنات کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو صفت اہل ایمان کی بیان کی وہ یہی کی کہ وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے، برائیوں سے، گناہوں سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خدا نے واجب قرار دیا، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ انجام پائے گا اور معاشرے میں برقرار رکھا جائے گا تو تمام واجبات خواہ وہ آسان ہو یا مشکل ہو خود بخود انجام پائیں گے۔ اگر یہ فریضہ انجام پائے گا تو باقی سارے واجبات خود بخود انجام پائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب، چونکہ مولا حسین نے اس بات پہ زور دیا، مدینہ سے چلتے وقت مولا حسین نے اپنے قیام کا مقصد بھی یہی فرمایا تھا انی ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرے کربلا جانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے
اس کی اہمیت کیوں اللہ نے قرار دی؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ساتھ ہی مظلوموں کو ان کے حقوق لوٹائے جائیں اور ظالموں کی مخالفت کی جائے۔ عوامی دولت اور مال غنیمت عادلانہ نظام کے تحت تقسیم ہو اور صدقات یعنی زکوٰۃ اور دوسرے واجب اور مستحب مالیات کو صحیح مقامات سے وصول کر کے حقداروں پر خرچ کیا جائے۔ اور پھر فرمایا صحابہ اور تابعین کو کہ انتم ایھا العصابۃ، تم تو ایک ایسا گروہ ہو جو گروہ علم و فضل کے لیے شہرت رکھتا ہے، جس کا ذکر نیکی اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لوگ تمہیں نیکی اور بھلائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تم صحابہ کرام ہو، تم تابعین ہو۔ واعظ و نصیحت کے سلسلے میں آپ کی شہرت ہے اور اللہ والے ہونے کی بنا پر لوگوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت و جلال اور رعب ہے، یہاں تک کہ طاقتور آپ سے خائف ہیں اور ضعیف اور ناتوان آپ کا احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ وہ شخص بھی خود پر آپ کو ترجیح دیتا ہے جس کے مقابلے میں آپ کی کوئی فضیلت نہیں، یعنی وہ لوگ بھی آپ کا احترام کرتے ہیں جن کے مقابلے میں آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں جب حاجت مندوں کے سوال رد ہو جاتے ہوں تو اس وقت آپ کی ہی سفارش کارآمد ہوتی ہے۔ آپ کو وہ عزت و احترام حاصل ہے کہ گلی کوچوں میں آپ کا گزر بادشاہوں کے سے جہ و جلال اور اعیان و اشراف کی سی عظمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہیں یعنی بادشاہوں والا اور اشراف والا پروٹوکول ملتا ہے۔ یہ سب عزت و احترام صرف اس لیے ہے کہ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ احکام الہی کا اجرا کریں گے۔ اگرچہ اس سلسلہ میں آپ کی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، آپ نے امت کے حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے، معاشرے کے کمزور اور بے بس افراد کے حق کو ضائع کر دیا ہے، اور جس چیز کو اپنے خیال خام میں اپنا حق سمجھتے تھے اسے حاصل کر کے بیٹھ گئے، نہ اس کے لیے کوئی مالی قربانی دی اور نہ ہی اپنے خالق کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اور نہ ہی اللہ کی خاطر کسی قوم قبیلے کا مقابلہ کیا۔ اس کے باوجود آپ جنت میں رسول اللہ کی ہم نشینی اور اللہ کے عذاب سے امان کے متمنی ہیں۔ کیا تم نے کچھ بھی نہیں اور جنت میں رسول اللہ کا ساتھ چاہتے ہو۔ اور فرمایا حالانکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی عزت و عظمت کے سائے میں آپ اس بلند مقام پر پہنچے جبکہ آپ لوگ خود ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے جو معرفت خدا کے لیے مشہور ہیں، یعنی جو عرفاء باللہ اس زمانے میں لوگ تھے، آپ تو ان کا خود احترام نہیں کرتے، جبکہ آپ کو اللہ کے بندوں میں اللہ کی وجہ سے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ تو خدا والے سمجھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد پیمان کو توڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اس کے برخلاف اپنے آباء و اجداد کے بعض عہد و پیمان ٹوٹتے دیکھ کر آپ لرز اٹھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ کے عہد و پیمان نظر انداز ہو رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ اندھے، گونگے اور اپاہج لوگ شہروں میں لاوارث پڑے ہیں، کوئی ان پر رحم نہیں کرتا۔ آپ لوگ نہ تو خود اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور نہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے خوشامد اور چاپلوسی کے ذریعے
اپنے آپ کو ظالموں کے ظلم سے بچایا ہوا ہے، جبکہ خدا نے اس سے منع کیا ہے اور ایک دوسرے کو بھی منع کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور آپ ان تمام احکام کو نظر انداز کیے ہوئے آپ پر آنے والی مصیبت دوسرے لوگوں پر آنے والی مصیبت سے کہیں بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ اگر آپ سمجھیں تو علماء کے اعلیٰ مقام و منزلت سے آپ کو محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ مملکت کے نظم و نسق کی ذمہ داری علماء الہی کے سپرد ہونی چاہیے، جو اللہ کے حلال و حرام کے امانت دار ہیں۔ اور اس مقام و منزلت کے چھین جانے کے لیے، اس مقام و منزلت کے چھین لیے جانے کا سبب یہ ہے کہ آپ حق سے دور ہو گئے، تم لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے اور واضح دلائل کے باوجود سنت کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ 58 ہجری میں مولا حسین علیہ السلام اس چیز کی طرف نشاندہی فرما رہے تھے، یعنی اس زمانے میں رسول اللہ کی سنت بدل گئی تھی، رسول اللہ کا طریقہ تبدیل کر دیا گیا تھا کہ واضح ادلہ ہونے کے باوجود تم لوگ سنت کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو گئے ہو۔ اگر آپ اذیت اور آزار جھیلنے اور اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تو احکام الہی اجرا کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے اور آپ ہی سے صادر ہوتے اور معاملات میں آپ ہی سے رجوع کیا جاتا۔ آپ لوگوں نے ظالموں اور جابروں کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ سے یہ مقام و منزلت چھین لیں اور اللہ کے حکم سے چلنے والے امور، وہ امور جن میں حکم الہی کی پابندی ضروری تھی، اپنے کنٹرول میں لے لیں تاکہ اپنے وہم و خیال کے مطابق فیصلے کریں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں۔ وہ حکومت پر قبضہ کرنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے کیونکہ تم موت سے ڈر کر بھاگنے والے تھے اور اس فانی اور عارضی دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ پھر آپ کی یہ کمزوریاں سبب بنی کہ ضعیف اور کمزور لوگ ان کے چنگل میں پھنس گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ تو غلاموں کی طرح کچل دیے گئے، کچھ مصیبت کے ماروں کی طرح اپنی معیشت کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ حکام اپنی حکومتوں میں خود سری آمریت اور استبداد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ذلت و خواری کا سبب بنتے ہیں، بدقماش افراد کی پیروی کرتے ہیں اور پروردگار کے مقابلے میں گستاخی دکھاتے ہیں۔ ہر شہر میں ان کا ایک ماہر خطیب منبر پر بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں درباری ملا، ہر شہر میں ان کے خریدے ہوئے خطیب ہیں، ماہر خطیب منبر پر بیٹھا ہے، زمین میں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، عوام ان کے غلام بن کے رہ گئے ہیں اور وہ اپنے دفاع سے عاجز ہیں۔ حکام میں سے کوئی حاکم تو ظالم، جابر، دشمنی اور اناد رکھنے والا ہے اور کوئی کمزوروں کو سختی سے کچل دینے والا، انہی کا حکم چلتا ہے۔ اور جبکہ یہ لوگ نہ خدا کو مانتے ہیں نہ روز جزا کو مانتے ہیں۔ تعجب ہے مجھے، مولا حسین فرماتے ہیں، اور میں کیوں نہ تعجب کروں، ملک ایک ایسے دھوکے باز ستمکار کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کا شکر کرو، گھر گھر یزیدیت ہوتی اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے۔ مولا آپ کی جرت کو سلام، کیوں نہ تعجب ہو، ملک ایک دھوکے باز ستمکار کے ہاتھ میں ہے، اس کے مالیاتی عہدیدار ظالم ہیں، صوبوں اور شہروں میں اس کے مقرر کردہ گورنر مومنوں کے لیے سنگ دل اور بے رحم ہیں۔ آخر کار اللہ ہی ان کے امور کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں ہمارے اور ان کے درمیان نزاع ہے، اور وہی ہمارے اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلاف پر اپنا حکم صادر کرے گا۔ اور آخر میں فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے، اے میرا اللہ، تو جانتا ہے جو کچھ ہماری جانب سے ہوا
بنی امیہ اور حاکم شام کی حکومت کی مخالفت میں وہ نہ تو حصول اقتدار کے سلسلہ میں رسہ کشی ہے اور نہ ہی یہ مال دنیا کی افزوں طلبی ہے، بلکہ صرف اس لیے ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کریں، تیری مملکت میں اصلاح کریں، تیرے مظلوم بندوں کو امان میسر ہو، اور جو فرائض اور قوانین احکام تو نے معین کی ان پر عمل ہو۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ اگر آپ حضرات حاضرین تم نے ہماری مدد نہ کی، ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا، تو ظالم آپ پر اور زیادہ چھا جائیں گے اور نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ فعال ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا حسبنا اللہ وعلیہ توکلنا وإلیہ انبنا وإلیہ المصیر، ہمارے لیے خدا کافی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف ہماری توجہ، اسی کی جانب ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا مولا حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ، اور انہی حالات کی وجہ سے مولا حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کریم اللہ بحق امام حسین علیہ السلام، جس نے حاضرین تشریف فرمائے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد، قیامت کے دن ہمیں بھی مولا حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں، زواروں میں، غلاموں میں سے محشور فرما۔ اے کریم مالک، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار والی کربلا کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ کریم مالک ان عزیزان کو علم تقوی کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ محبت و ولایت اہل بیت والا جو پاکیزہ اور قیمتی گوہر ہے، یہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما۔ قیامت تک آنے والی ہماری اولاد، انہیں بھی اسی راہ محبت و ولایت محمد و آل محمد پر گامزن فرما۔ اس ادارے کو النجات سوشل کیئر فاؤنڈیشن، اس کے بانیان، اس کے معاونین، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم مالک، کریم کربلا کے صدقے میں معید بھائی کی جتنی پریشانی ہیں وہ دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ کریم کربلا کے صدقے میں ان کے جو نیک اہداف ہیں مولا اس میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ ان کے میرا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، کریم کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جتنے تنگ دست ہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرما۔ میرا اللہ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت حجت کے حامیان و ناصران، نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات